السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اعراض۔ اسلام کا ایک اہم معاشرتی اصول اعراض اوائڈنس ہے، یعنی شکایت اور اختلاف کے موقع پر ٹکراؤ سے پرہیز کرنا، اشتعال کے موقع پر رد عمل کا طریقہ اختیار نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو مثبت رویے پر قائم رکھنا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو روزمرہ زندگی میں اگر کسی کے ساتھ کوئی شکایت ہو یا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہو جائے تو اس وقت غصے میں آنے کی بجائے اور ایک مخالفانہ روش اختیار کرنے کی بجائے ایسے موقع پر نیگیٹو ریئیکشن کرنے کی بجائے اپنے آپ کو پازیٹیولی اپنے اصولوں پر اور اخلاق پر قائم رکھنا۔ ہر مرد اور عورت کا مزاج دوسرے مرد اور عورت سے مختلف ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے طبیعتیں مختلف بنائی ہیں۔ اسی طرح ایک اور دوسرے کے درمیان اور بہت سے فرق ہیں، یعنی جس طرح عورت اور مرد کے درمیان فرق ہے، اسی طرح باہم عورتوں کے درمیان باہم مردوں کے درمیان بھی فرق ہے، جس کی بنا پر بار بار ایک کو دوسرے سے ناخوشگواری کا تجربہ پیش آتا ہے، یعنی بیڈ فیلنگز ہوتی ہیں، انسان ہرٹ ہو جاتے ہیں، ایک اور دوسرے کے درمیان اختلاف کی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اجتماعی زندگی میں خواہ وہ گھر کے اندر کی ہو یا گھر کے باہر کی، یعنی جہاں بھی لوگ مل جل کر رہتے ہوں، اس طرح کی ناپسندیدہ صورتحال کا پیش آنا بالکل فطری ہے، یعنی بالکل نیچرل بات ہے، کوئی انہونی بات نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو درست نہ ہو، یہ تو ہوگا ہی، کوئی انوکھی چیز نہیں۔ اس کو روکنا کسی حال میں ممکن نہیں، یعنی کچھ بھی آپ کر لیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ صورتحال پیدا نہ ہو۔ اب ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر اختلاف سے ٹکراؤ کیا جائے، ہر ناخوشگواری سے براہ راست مقابلہ کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، یعنی اس کو دیر اینڈ دین سالو کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس طرح کی کوشش غیر فطری، اس لیے کہ وہ مسئلہ کو صرف بڑھانے والی، یعنی اگر انسان اس وقت اس کے پیچھے پڑ جائے گا تو بات صرف بڑھتی جائے گی، حل کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ ہرگز اس کو گھٹانے والی نہیں، معاملہ ختم نہیں ہوگا اور بڑھے گا۔ اسلام میں ایسے موقع پر اعراض کی تعلیم دی گئی ہے، یعنی ناخوشگوار صورتحال کو مٹانے کی بجائے اس کو برداشت کرنا، اشتعال انگیزی کا مقابلہ کرنے کی بجائے اس کو نظر انداز کرنا، یعنی جب کوئی بہت غصے میں ہو تو اس وقت جوابی غصہ دکھانے کی بجائے خاموشی اختیار کرنا، اختلاف کے باوجود لوگوں کے ساتھ متحد ہو کے رہنا، یہ بہت اہم ہے۔ یعنی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے مائنڈ ایک جیسے سوچے، ہر کوئی ہر وقت ہر ایک کی ہاں میں ہاں ملائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ نقطہ نظر فرق ہوگا، رویہ فرق ہوگا، سوچ فرق ہوگی، دیکھنے کا اینگل فرق ہوگا۔ تو اصل بات کیا ہے کہ انسان ایسے موقع پر اختلاف ہونے کے باوجود دوسروں کے ساتھ چلتا رہے، یعنی فوری طور پر الگ ہونے کی نہ سوچے۔ عموماً ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی ناراضگی ہو جائے یا کسی بات پر اختلاف ہو جائے یا کسی کی کوئی بات اچھی نہ لگے تو ہمارا فوراً نیگیٹو ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ ہم بول چال چھوڑ دیتے، چلے وہ بھی اس کی بھی حد ایک ہے کہ 3 دن کے اندر تک کی اجازت ہوتی۔ اس کے علاوہ ہم فوراً اس شخص سے دور جانے کی سوچتے ہیں، فوراً بھاگ جاتے ہیں یا بھاگنے کے پلان کرنے لگتے ہیں کہ ہم اب اس کے ساتھ نہیں رہیں گے یا اس کے ساتھ ہمارا گزارا مشکل۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت ساری شادیاں بہت جلد طلاق پر منتج ہو رہی ہیں، بہن بھائیوں کے درمیان ناراضگیاں، گھر گھر میں فتنہ فساد ہے، ماں اور بچے باہم نہیں بول رہے، شوہر اور بیوی کے درمیان بات چیت بند ہے، اور اسی طرح بچے گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، بیٹا بہو جو ہے وہ ساتھ رہنے کو تیار نہیں، وہ الگ گھر چاہتے ہیں۔ کسی ادارے میں لوگ کام کرتے ہیں تو پارٹی بازی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کچھ نہیں تو پھر وہ ایک دوسرے کو چھوڑ کر کسی اور جماعت کے اندر جا شریک ہوتے ہیں اپنے غصہ نکالنے کے طور پر، اور پھر وہاں بھی کسی بات پہ غصہ ہوتا ہے تو وہاں سے چھوڑ کے کہیں اور چل پڑتے ہیں۔
تو ایسے لوگوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، وہ نہ اپنے ساتھ با وفا ہوتے ہیں، نہ وہ کسی اور کے ساتھ با وفا ہوتے ہیں۔ وفاداری کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ خواہ کسی کی بات سے اختلاف ہو پھر بھی انسان اس کے ساتھ چلتا رہے، اختلاف رائے کے باوجود اس کے ساتھ جڑا رہے، نہ کہ ہر چھوٹی بڑی بات پر بھاگنے کی سوچے۔ اس طرح انسان اپنی عزت بھی کھوتا ہے اور دوسرے کو بھی ذلیل کرتا ہے، اور بلا وجہ دوسروں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع دیتا ہے۔ اگر ایسے غصے کے موقع پر یا اختلاف کے موقع پر یا ناراضگی کے موقع پر انسان تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے، صبر کرے، اور جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو دوبارہ اسی طرح پھر مل کے کام کرنے لگے۔ یہ تو ایسے ہے نا جیسے مشین بھی کام کرتے کرتے گرم ہو جاتی ہوتی ہے یا نہیں، اور جب گرم ہو جاتی ہے تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ مشین کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ ٹھنڈی ہو جائے، اور جب ٹھنڈی ہوتی ہے تو دوبارہ کام کرنے لگتی ہے۔ کوئی بھی چیز، اور یہ معاملہ روز ہی تقریباً ہمیں پیش آتا ہے کہ کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی بات ہمیں چپ جاتی، یا ہماری مرضی کے خلاف ہوتی، یا ہمارے طریقے پر نہیں ہوتی۔ تو پھر اگر انسان ان باتوں کی بنا پر ایک دوسرے کو چھوڑنے لگے اور ایک دوسرے سے الگ ہونے لگے تو پھر انسان صرف اپنی ذات میں ہی تنہا رہ سکتا ہے، اور پھر ایسے لوگ تنہا بھی خوش نہیں رہتے، وہ ایک دن اپنے آپ کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے کہ اختلاف کے باوجود لوگوں کے ساتھ متحد ہو کے رہے، یعنی یونائٹڈ رہے۔ اسلام کے مطابق یہ صرف ایک معاشرتی طریقہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک عظیم ثواب بھی ہے، یعنی اگر انسان دوسروں کے ساتھ رہتے ہوئے اذیتیں برداشت کرتے ہوئے ان کے ساتھ چلتا ہے تو اس میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ لوگوں کے درمیان اچھے طریقے سے رہنا عام حالات میں بھی ایک ثواب ہے، یعنی وہ شخص زیادہ پسندیدہ ہے جو لوگوں کی تکلیف دہ باتیں سن کر پھر ان کے ساتھ ہی رہتا ہے بنسبت اس کے جو الگ تھلگ ہو کے رہتا ہے۔ مگر جب کوئی شخص شکایت اور اختلاف کے باوجود لوگوں کے ساتھ اچھے رویے پر قائم رہے، وہ اپنے منفی یعنی نیگیٹو جذبات کو دبا کر مثبت روش کا ثبوت دے، یعنی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھے، تو اس کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ خدا کے یہاں ایسے لوگوں کا شمار محسنین میں کیا جائے گا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں برتر اخلاق اور اعلی انسانیت کا ثبوت دیا۔ اعراض کے بغیر اعلی انسانی کردار پر قائم رہنا ممکن نہیں، یعنی اگر انسان کے اندر اعراض یا ٹالرنس یا رواداری یا پھر اوائڈنس کی صلاحیت نہ ہو تو انسان اعلی کردار کا حامل نہیں ہو سکتا۔ جو ہی وہ اعراض کھوتا ہے، یعنی صفت کو کھوتا ہے، وہ ایک ڈگری نیچے آ جاتا ہے اور اگلے مرحلے پر اور نیچے آتا ہے، اور نیچے آتے آتے اخلاق کی پستیوں میں جا گرتا ہے، ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، سب کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ تو انسان کی قدر و منزلت اسی میں ہے کہ وہ دوسروں کی ناپسندیدہ اور ناگوار باتوں کو سن کر سہ کر پھر اچھے اخلاق کے ساتھ ان کا ساتھ دیتا رہے، کیونکہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو کاٹے نہیں جا سکتے۔ خون کا رشتہ ہے، شوہر بیوی کا رشتہ ہے، سسرالی رشتے ہیں، تو ان کے ساتھ نبھانے میں ہی انسان کی خیر و بھلائی ہے، اور نبھانے کے لیے پھر اعراض کی ضرورت ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی کو تکلیف نہیں دیتا تو اس کے ساتھ رہنا تو کوئی کمال کی بات نہیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اچھا اخلاق دکھانا تو کوئی بڑی بات نہیں۔ اصل بڑائی تو اس میں ہے کہ انسان اچھے اخلاق کے لیے صبر و تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرے، اور ناگواری کو برداشت کرتے ہوئے خوشگواری کا اظہار کرے۔ استاذہ، ٹاپکس کے حوالے سے کمنٹ ہے۔ الحمدللہ رواداری اور اعراض کا سبق پڑھا تو لگا کہ جیسے یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، یعنی اگر میں مثبت سوچ اور عمل رکھوں گی تو ہی جا کر میں اعراض کر سکوں گی کسی بھی ناخوشگوار بات، رویے، حالات اور انسان سے۔ مگر یہ بات میں سمجھتی نہ تھی، اس لیے استقامت نہ آئی تھی۔ قرآن اور سنت پڑھنے سے پہلے میں بہت جذباتی تھی اور غلط بات برداشت نہیں ہوتی تھی، اور دوسروں کی اصلاح کا طریقہ بھی غلط تھا، لیکن الحمدللہ قرآن اور سنت کی نعمت حاصل کرنے سے معلوم ہوا کہ کس طرح اپنی اصلاح کرنی ہے۔ مگر یہ سب جاننے کے باوجود اندر استقامت نہ تھی، وقتی تبدیلی آتی اور پھر وہی معاملات۔ استقامت پانے کے لیے مجھے اس بات نے ہمیشہ مدد دی، اور آج اس کا ذکر تفسیر کے دوران بھی ہوا۔ استاذہ نے بتایا کہ اسلام ہی ہمیں اعلیٰ اخلاق اور شرافت کی تعلیم دیتا ہے، اور اگر میں ان کا مظاہرہ نہ کروں گی تو پھر اپنے دین سے لوگوں کو دور کر دوں گی۔
اور اچھی انسان اور محسنین میں شامل نہ ہو سکوں گی۔ نمبر 2 یہ کمال تو یہ ہے کہ اپنا عمل مثبت رکھیں، خود کی اصلاح کی جائے اور برداشت و درگزر کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ رکھا جائے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، صرف اللہ کی خاطر، دین اسلام کی خاطر اور اپنی آخرت اور دنیا سنوارنے کی خاطر۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کاموں پر استقامت دے۔ آمین۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔